بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس میں بہت شرمندہ بھی ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میں حق ادا نہیں کر سکتا اس عزاداری اور مجلس کا۔ ایک چھوٹا سا طالب علم سمجھ کے معاف کیجئے گا، امام کی شہادت ہے ان کی کہ جو 34 سال خون کے آنسو روتا رہا۔ قصاب کے پاس گئے، کہا جانور کو پانی پلاتے ہو؟ کہا مولا پانی پلاتے، مسلمان ہیں۔ مولا نے کہا وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے میرے بابا کو مارا۔ ہر حالت میں گریا۔ ایک دن خادم کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، جانور قربان کیا، ہاتھ میں جانور کا سر تھا۔ کہا امام داخل ہوئے حیات میں، امام کی نگاہ پڑی، نہ جانے امام کو کیا ہوا، امام حجرے میں چلے گئے، روتے رہے، نہ جانے کیا یاد آ گیا ہوگا۔ مولا اتنا رونا، مولا کون سا غم ہے جو اتنا رولاتا ہے؟ ہاں عزاداران محترم، حضرت علی اکبر کا غم، کہا وہ بھی بڑا غم تھا۔ کہا بھائی علی اصغر کا غم ہے؟ کہا نہیں وہ بھی بہت بڑا غم ہے لیکن اس سے بڑا بھی غم ہے۔ کہا چچا عباس؟ کہا وہ بھی بڑا غم ہے۔ کہا بابا کا؟ کہا وہ عظیم غم ہے۔ کہا مولا پھر اور کون سا غم ہے؟ لٹا ہوا قافلہ جب شام پہنچا، شام والوں نے شام کو سجانا شروع کیا، اتنا سجایا، راوی کہتا ہے میں آیا، میں نے کیا دیکھا کہ لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کوئی تہوار ہے؟ آج تو کوئی تہوار نہیں۔ میں نے پوچھا، کہا ایک باغی ٹولہ تھا، مرد مارے گئے، باقیوں کو اسیر لے کر آئے۔ کہا میں دوڑتا ہوا گیا دیکھوں کون ہے، مگر جیسے ہی میری نگاہ نیزوں پر پڑی نا، میری حالت غیر ہوئی۔ میں نے نیچے دیکھا، ہاتھوں میں ہتھکڑی، گلے میں توق لیے امام۔ میں مولا کے پاس گیا، مولا یہ کیا؟ مولا نے کہا ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا یہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں نا، ان کو کہے تھوڑا آگے چلے جائیں، لوگوں کی نگاہیں میری ماں بہنوں پر نہ پڑے۔ مولا کون سا غم تھا؟ کہا آئے شام، آئے شام، آئے شام، شام کا غم کھا گیا۔ 3 دن بازار پر لاکھوں کا مجمع، یہ سادات کھڑے رہے۔ عزاداران محترم، دربار یزید میں جب پہنچے، ایک چھوٹی سی بچی ہے جو پھوپھی کے پیچھے کھڑی ہے، چھپ چھپ کے دیکھتی ہے یہ یزید میرے بابا کے ساتھ کیا کرتا۔ خدا اجر دے، اس کے لیے روئے جو 34 سال روتا رہا، نہیں پتا پھر زندگی ہو نہ ہو۔ عزاداران محترم، بس گزر گیا شام، زندگی گزری، زہر دیا امام کو، امام شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد جب غسل دینے لگے تو شخص نے امام باقر سے پوچھا، مولا یہ آپ کے بابا کے کندھوں پہ نشان کیسے ہے؟ کہا گلے میں لوہے کا توق تھا، گرمی میں دھس جاتا تھا۔ بس ایک مراحل اور، مگر امام کی مصیبت یہ بڑی کم ہے۔ کہا مولا آپ کے بیٹے نے تو آپ کو غسل دیا۔ کہا 13 محرم امام اجازہ امامت سے پہنچے، بنی اسد دفنا رہے ہیں، پہنچ گئے، بنی اسد کو نہیں پتا کون ہے، آ گئے، کہا یہ اس کا بدن، یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے۔ سب کرتے کرتے ایک بدن پہ پہنچے، بس آخری جملے، خدا آپ کی زندگیاں کرے، خدا قبول کرے، بس یہ۔ کہا پیچھے ہو، کہا کیوں؟
کہا میں خود دفناؤں گا، مر جائے، مصائب پڑھے بھی نہیں جاتے، نہیں پڑھے جاتے۔ ایک بیٹا بیمار، اسیر، مائیں بہنیں ساتھ، غیروں کا مجمع، کربلا آئے، مقتل کا یہ جملہ کافی ہے۔ فرماتے ہیں امام، اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں، سمیٹا۔ یاد آیا نا کہ جب بی بی زینب 11 محرم کو گزری تھی، جب بدن دیکھے کیسے پہچانتی؟ بھائی کوئی نشانی ہونا تو پہچانے، اتنے بدن میں حسین کے بدن پہ کیسے گری؟ کہا سر نہیں تھا، اور کیا؟ شاید انگوٹھی ہوتی، کہا وہ بھی کاٹ دی، کہا کرتا ہوتا، کہا وہ بھی چھین دیا۔ بدن میں کیا؟ کہا خون میں غلطی تھا، خاک اٹی ہوئی، آزا ٹکڑے، کہا حسین کی خوشبو تھی جس نے زینب کو نیچے گرا دیا۔ وہی میرا چوتھا امام کہتا ہے، میں نے بابا کو اٹھایا نہیں، میں نے بابا کو سمیٹا، کربلا کی زمین میں رکھا۔ یہ غریب امام کھڑا اپنے بابا سے باتیں کرتا ہے، ارے بابا مجھے نیند نہیں آتی، بابا مجھے غم کھا گیا۔ یہ کہتے کہتے بنی اسد کہتے ہیں آواز کٹ گئی، ہم نے دیکھا امام مولا کی گردن پر بوسہ دے رہے ہیں۔ ارے بابا میں کیسے بھولوں آپ کو پیاسا۔ مسلمانوں، جب کوئی دفن ہوتا ہے تو اس کا چہرہ کعبے کی طرف کرتے ہیں۔ او میرا غریب امام، باپ کا تو چہرہ بھی نہیں، کٹی ہوئی گردن ہے، قبلہ رخی ہے، مٹی ڈالی، یوں ڈھونڈ رہا ہے، ٹوٹے ہوئے نیزے ڈھونڈ رہا ہے۔ کہا کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کہا کٹی ہوئی انگلی۔